وأرنا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا الكتاب وعلمنا الحكمة. اللهم ارزقنا التفكر وتدبر بما يتلون كتاب لساننا في كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقينا، إنك على كل شيء قدير. آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلی دفعہ سورہ علق پڑھی تھی، اور ہم نے سورہ علق کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، پہلی وہی اور پھر دوسری مطلب دوسری دفعہ کا ریولیشن۔ پہلی دفعہ تو وہ پہلی وہی تھی، اور اس کا شان نزول سب کو ہی پتہ تھا کہ وہ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تھی پہلی 5 آیات، اور اس کے بعد جو دوسری آیت نمبر 6 سے 19 تک جو تھا، وہ پھر اس کا بیان جو تھا وہ اس کا شان نزول بھی دوسرا تھا، یعنی کہ اس کو ٹائم آف ریولیشن بھی اس کا ڈفرینٹ تھا، اور اس کا ٹاپک بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، لیکن یہ کہ اس کو اگر ہم ملائیں تو پورا سینس بنتا ہے کہ یہ سورہ میں یہ ان آیات کو اس سورہ کے ساتھ اس سورہ میں ایک جگہ کیوں دی گئی ہے۔ تو ہنا آپ کچھ بتا سکتی ہیں اگر آپ کوئکلی وہ ریکال کریں؟ سیکنڈ والا حصہ، جی جی، سیکنڈ والا حصہ۔ جو مطلب وہ جو ابو جہل نے جب مطلب تو کیا بولتے، جب آپ سے وسلم نماز مطلب ہاں، نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو ابو جہل نے ان کو ظلم کیا، ابو جہل کی طرف سے مطلب روکتے تھے نماز سے، روکتا ہوں، تھا نا نماز سے وہ، جی تو جی جی، پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ حکم ہوا نا کہ مطلب عبادت جو کرتے ہیں اس کو مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑے ظالم لوگوں میں سے ہے۔ اور ہوں، اللہ پوچھتا ہے کہ اگر یہ مطلب ہدایت پہ ہے اور پھر روکنے والا یہ کون ہوتے ہیں، مطلب اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روک رہا تھا نا ابو جہل۔ ہوں، تو پھر وہ شاید اس ٹائم پہ مجھے ذرا یہ نہیں ہو رہا ہے، میں ہوں، لاسٹ ٹائم تھوڑا باہر تھی نا تو وہ میں نے جی پورا جی سنا نہیں تھا، جی جی میں جی۔ گاڑی میں ہی سوئی تھی، تو تھوڑا سا مجھے یاد میں نے پڑھا نہیں، ریویو نہیں کیا بات ہے میں کہ نے صحیح سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کے انسان پہ انعامات کیا ہیں۔ پہلے تو یہ کہ انسان کی تخلیق اللہ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی حقیر سی چیز سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیجز میں پیدا کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ انسان ایک وہ ہوتا ہے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اس کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ سورہ حج میں ہمیں اسٹیجز بھی بتائے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک نتھنگ، وین یو ور نتھنگ، نو بڈی، اس سے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا انسان کو، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو بنایا، اس کو خلق کیا، بلکہ پھر اس کو اتنا اچھا بنایا کہ وہ پھر انسان کے دماغ اور اس کی عقل، اس کا فہم اتنا اللہ تعالیٰ نے میچور بنایا، اتنی میچورٹی دی کہ پھر قلم کے ذریعے سے وہ سیکھ بھی سکتا ہے چیزیں۔ اور یہ ایک انسان کی ہی خصوصیات ہیں، یہ ایک انسان کا ہی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور کسی مخلوق کو ایسا نہیں پیدا کیا جیسا انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، اور وہ علم عطا فرمایا جو کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ مطلب انسان پھر بھی دنیا میں جب رہتا ہے، ویسے تو خیر دنیاوی علوم کے بارے میں بھی انسان کو اللہ ہی نے سکھایا ہے، مگر پھر بھی جب انسان دنیا میں رہتا ہے اور تو اس کو کچھ چیزوں کا شعور ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی چیز کس طرح کام کرتی ہے، پانی کا کیا کام ہے، آگ کا کیا کام ہے، آگ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، مطلب ڈفرینٹ چیزیں انسان اپنی ضرورت کے تحت بناتا ہے، اور وہ بھی ذہانت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے ایکچولی، انسان کی اپنی کوئی ذہانت نہیں ہے۔ مگر جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو، جو جس کے بارے میں وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا، وہ اللہ کی اپنی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، اور قرآنی اور آسمانی علم جو کہ ہدایت، علم ہدایت ہے۔ علم ہدایت کوئی اپنی طرف سے کریٹ نہیں کر سکتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دین تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اتنا بہترین بنایا ہے، مگر اس میں جو کچھ ناشکرے ہوتے ہیں، جب انسان ایک سلیم الفطرت لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو نعمتیں دی ہیں اور جیسا ان کو بنایا ہے، وہ اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں کچھ اچھے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مگر کچھ ہی اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان احسانات کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اتنے ناشکرے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کے راستے سے روکنے لگ جاتے ہیں۔
اور अल्लाह अल्लाह का जो रास्ता है वो उससे इंसान रुकता और रोकता कब है, जब उसको ये संभो जब उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं जो भी चाहे कर सकता हूँ और मैं जो भी चाहे कह सकता हूँ, और मुझे कोई भी मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, मुझे मेरी पकड़ नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने जो है वो इन आयत में अबू जहल को ये बताया कि जो अबू जहल जो कि नमाज से रोक रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हर तरह का ईजा पहुंचा रहा है, तो दरअसल जो है वो अपने आप को इस बात से बिल्कुल बरी जिम्मा समझ रहा है कि वो कुछ भी करता फिरेगा और उसको मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी होगी नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो इसमें अबू जहल का भी जिक्र किया और अल्लाह के नबी से ये फरमाया कि आप जो है वो बुरा जो कर रहा है उसका बुरा अंजाम ही होगा, और आप अपनी नमाजें जारी रखें। ठीक है ना। सूरह अलक में का पूरा जो वो है कि इंसान को अपनी इबादत किसी भी रोकने वाले से, अगर आप हक पर हैं, आप सही पर हैं, तो कोई भी रोकने वाला आपको बाज नहीं कर सकता नेकी से। ये हम सब के लिए वो है, हम सब के लिए लेसन है कि अगर हम हक पे हैं, हिदायत पर हैं, तो फिर अपना जिद्दोजहद और अपना मकसद कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई तकलीफ पहुंचाए, चाहे कोई आपको टॉन्ट करे, टीज करे, आपके लिए जिंदगी मुश्किल करे, आपके लिए रास्ते में रुकावटें पैदा करे, मगर जब वो गलत होके भी इतना जो है वो फर्म है अपने किए पर, तो आपको तो सही होके और भी ज्यादा फर्म होना चाहिए, क्योंकि उसका किया उस शख्स के अपने लिए, और हमारा जो जो भी हम करेंगे वो हमारे अपने लिए। तो ये जो सूरह, अच्छा ये जो सूरह जितनी भी सूरह हैं ये सारी ना आपस में कनेक्टेड भी हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इस सूरह क्या नाम है, सूरह अलक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली वही का जिक्र किया कुरान का। फिर इसके बाद सूरह कदर में अल्लाह ताला ने ये बताया कि वो कब नाजिल हुआ, और क्या नाम है, नेक्स्ट जो सूरह है सूरह बय्यना में बताया कि वो क्यों नाजिल किया गया, कुरान जो है वो नाजिल क्यों किया गया। सूरह तीन जो है उसका मौजू भी बहुत मिलता जुलता है, और अगर हम उसको पहली वही से जोड़ें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अलका से पैदा किया और फिर उसको इल्म के जरिए से सिखाया, कलम के जरिए से सिखाया, और उसको वो इल्म अता किया जो वो नहीं जानता था। तो अगर आप इसको इस सूरह तीन से भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सूरह तीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को कैसा बनाया है और फिर उनमें बेहतरीन इंसान कैसे बनाए हैं, और जब इंसान उन बेहतरीन कामों पे नहीं चलता तो फिर वो क्या बन जाता है, उसके हवाले से जिक्र है। सूरह तीन जो है वो इसकी जो पहली आयत में सूरह वत्तीनी व जैतून जो है, उस पहली आयत का जो पहला लफ्ज है, पहला वो उसी वही इसका नाम है, और ये सूरह भी मक्किया है। बाज ने जो है वो कहा कि शायद ये मदनी है, अपने टॉप अपने जो है वो जिस तरीके से सूरह का अंदाज है, मगर उलमा कराम का जो वो है जमहूर उलमा, उन्होंने इसको मक्की ही करार दिया है। इसलिए मक्का मक्की करार दिया है क्योंकि इसमें जो जिक्र है ना कि वहाजल बलदिल अमीन, और इस शहर मक्का, इस अमन वाले शहर मक्का, तो इसके इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर उलमा कराम ने कहा कि ये मक्का ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको डायरेक्ट अल्लाह ताला ने इसका रेफरेंस दिया है कि ये मक्का इस शहर का दिया है, तो मदीना में ये नहीं हो सकता था। अब मदीना में रहते हुए ये शहर मक्का नहीं बोला जा सकता था, इसलिए इसको इसके ज्यादातर उलमाए कराम ने यही फरमाया है कि ये जो है वो सूरह मक्की है। अम, आप इसकी तिलावत करेंगी है ना? है ना, आप हैं? जी जी जी, आप इसकी तिलावत कीजिए। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़ैतून वतूरि सिनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله أحكم الحاكمين. हाँ हाँ, صدق الله. अहकमिल हाकिमीन। हाँ।
अहकमिल हाकिमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। व पहली आया है वत्तीनी व जैतून, कसम है इंजीर और जैतून की, व तूर सीनीन और तूर सीना की, व हादल बलदिल अमीन और इस पुरअमन शहर मक्का की। अच्छा, इसके तीन जो है वो इंजीर को कहते हैं, और जैतून जो है वो कहते हैं जैतून को, मतलब ऑलिव्स को। और जो जैतून है, इसको, इसका जो रूट वर्ड है, इस जैतून का जो से जैत जो निकला है, जैत का मतलब तेल भी होता है। ठीक है, जैत जैतून भी कहा जाता है कि उसका तेल, जैतून का तेल। और अच्छा, इसमें जो है वो मेरली कोई सिर्फ और सिर्फ फलों का जिक्र नहीं है। अच्छा, बाज उलमा इकराम ने कहा है कि भाई ये तो फलों का जिक्र है और इन फलों की फजीलत बताई गई है। लेकिन जब हम इसको, इन सूरह को, इस सूरह से आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तूरे सीना की भी कसम खाई है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी भी कसम खाई है, क्या नाम है, मक्का की भी। तो फिर इस इन आयत को फिर इंसान इस तरह से नहीं ले सकता कि ये सिर्फ फलों के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अरबों में एक ये बहुत मशहूर तरीका था कि जब वो किसी जगह अबंडेंस होती थी किसी चीज की, मतलब कोई भी फल जिस जगह पे बहुत ज्यादा मिलता था, तो उस जगह का नाम जो है ना उस फल के नाम पे रख देते थे। तो वत्तीन और जैतून, तीन जो है इसका रूट वर्ड ता या नून है, और जैतून का जो रूट वर्ड है वो है जैत, जा, जाई या और ता। तो इंजीर और जैतून जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इंजीर जो है बहुत ज्यादा जो था वो दमिश्क में होता था। दमिश्क मतलब सीरिया, शाम में। और जैतून जो था उसकी अबंडेंस जो थी वो वहाँ होती थी, बैतुल मुकद्दस यानी कि फलस्तीन में होती थी। और तूरे सीना जो है, तूरे उलमा इकराम, बाज उलमा इकराम ने कहा है कि तूर जो है वो हर पहाड़ को तूर कहा जाता है। और तूरे सीना जो है उसका मतलब है कि जो भी पहाड़ी सिलसिले हैं दुनिया में, पूरे कर्रे अर्ज पे जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं वो सब जो है वो उनको तूरे सीना कहा गया है। लेकिन तूरे सीना की हम कुरान, हम जब जब ये बातें देखते हैं ना, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है, फिर वो सबसे पहले कुरान को कुरान से एक्सप्लेन किया जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तूरे सीना का बहुत जगह जिक्र किया है, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से किया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब जिक्र होता है कि वो वहां पर थे, सहराए सीना में थे। तो वो जो सीना का जो इलाका है, वहाँ कोहे तूर था, और उधर ही अल्लाह के नबी जो थे मूसा अलैहि सलाम, उनको पहली दफा अल्लाह ताला ने मुखातिब किया था। और कोहे तूर है, उसी का पर्टिकुलर कुरान में जिक्र है कि उसके ऊपर चढ़ के अल्लाह के वो हजरत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे। और वहां पर जो है उनको किताबें भी दी गई थी, किताब भी दी गई थी, जैसे कि आसमानी किताब एक ही वक्त में दे दी गई थी। तो फिर बहुत सारे जो है वो, ज्यादातर जो है वो मुफस्सिरून है, उन्होंने यही कहा है कि तूर सीना से मुराद ये वही इलाका है जहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो नबूवत भी मिली थी, और ये इससे मुराद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही है। अब आप अगर देखें इसको कि इंजीर, तीन जो है वो इंजीर यानी कि वो इलाका, शाम में बे इंतहा जो है वो आए थे, क्या नाम है, अंबिया। फलस्तीन और शाम की जो सरजमीन है, अच्छा फलस्तीन जो है ना, इसको भी अलग अलग, पहले के जमाने में ये पूरा का पूरा जो है वो शाम ही कहलाता था। ये फलस्तीन है जो इस वक्त जो पैलेस्टाइन, जॉर्डन, ये सब जो इस तरह की पूरी पट्टी पर जितने भी मुल्क हैं, इन सबको मिला के शाम ही कहा जाता था। तो क्योंकि इब्ने जरीर जो है उन्होंने ये भी कहा है कि तीन से मुराद हजरत नूह अलैहि सलाम की वो मस्जिद है जो उन्होंने जूदी पहाड़ पे बनाई थी। मतलब ये कि इससे मुराद अंबिया ही हैं। तो अल्लाह ताला जो रेफर कर रहे हैं इन सूरा में, वो फलों को रेफर नहीं कर रहे। फलों को रेफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये उन सरजमीन पे बहुत ज्यादा होते थे। तो ये कुरान का एक असलूब है कि इशारतन बात करना, किनायतन बात करना, और उस इन इस तीन और जैतून से अंबिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि वो उन जमीनों पर आए थे। तो इस तरीके से शाम और फलस्तीन का इलाका तीन और जैतून है। फिर तूर सीना का इलाका जो है वो हजरत
موسیٰ علیہ السلام کی طرف دلالت کرتا ہے، اور وہ حاضل بلد الامین، اور اس امن پر امن شہر مکہ، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ ان چاروں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پے در پہ انبیاء بھیجے۔ اب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جتنے بھی بنی اسرائیل سے جو بھی تھے انبیاء تھے، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انہی سرزمین پہ تھے، شام کی سرزمین سے ہی تھے، شام، فلسطین، اور انہی سب ایریا میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے، وہ ان کا تعلق کیا ہے، تو انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان تمام جگہوں کی، تو یہ وہ بیسٹ پاسبل جگہیں ہیں دنیا میں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری مقدس ترین مقامات ہیں اس دنیا میں۔ شام کی سرزمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتی ہے کہ شام کی سرزمین جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ انبیاء کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ جو ہم پوری ارتھ کو اگر آپ دیکھتے ہیں، اس ارتھ میں بھی جو بیسٹ مقامات ہیں نا، وہ یہی ہیں کہ مکہ ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، پھر جیروسلم ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور پھر پوری جو سیریا، پوری شام کی جو سرزمین، یعنی کہ جو کہ پورا کا پورا یہاں سے دمشق، شام، اور یہ جارڈن، اور پھر فلسطین، اور یہ پورا علاقہ، اور اس میں مصر کا بھی علاقہ آتا ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کو بے انتہا محبوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی تمام علاقوں کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، بلد جو ہے، بلد کا جو روٹ ورڈ ہے با لام دال، اور بلد جو ہے وہ کسی بھی مقام جو کہ جس کے نا ٹیریٹری بنائی ہوئی ہو، یعنی کہ کوئی بھی سٹی جس کی چاروں طرف سے ایک ٹیریٹری بنا کے اس کو جہاں پہ لوگ رہنے لگ جائے نا، وہ بلد ہو جاتا ہے۔ اور بلد کا مطلب وہ بھی ہے کہ جو ایسا مقام ہو جو کہ نظر آئے کہ ہاں بھئی یہاں لوگ رہ رہے، تو اور لوگوں کی آبادی والا علاقہ بلد کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ بنایا تھا، خانہ کعبہ بنایا، تو انہوں نے پھر اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ربی جعل ھذا بلدن آمنا، اے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پرامن بنا دے، اس کو پرامن شہر بنا دے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً، پھر ہم نے اس شہر مردہ کو زندہ کر دیا۔ بلدن طیبتن، قرآن میں آیا ہے شہر پاکیزہ شہر، تو مدینہ طیبہ کو بھی بلدن طیبتن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی جگہ جو ٹیریٹری ہو، جہاں پہ مارکنگ کی گئی ہو اور اس پر لوگ رہنے لگ جائیں، وہ بلد کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلد الامین، پر امن شہر، اس کو مکہ کو بھی نام دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو امین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، اور امین جو ہے نا، امن جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی نفس مطمئن ہو، یعنی کہ جو بھی انسان اپنے اندر ایک اطمینان رکھتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی سے لفظ نکلا ہے مامن، اور اسی سے لفظ نکلا ہے مومن۔ جو مومن کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی یہی ہے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو پرامن ہو جائے، یعنی کہ جب اس کے اوپر وہ ایمان، جب اس کے اندر ایمان آ جائے، تو وہ ایک ایسا پرامن شخص ہو جائے جس کے جان اور مال اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اب اللہ کا بندہ بن گیا ہے۔ تو امین جو ہے، اور اسی طرح امانت بھی اسی سے نکلا ہے، امانت کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز جو آپ بطور امانت رکھواتے ہیں کسی کے پاس، تو کیا نام ہے، امین سے مراد یہ جو شہر تھا مکہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو پیدا ہوئے، جو کہ صادق اور امین تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بہت پرامن بنا دیا تھا۔ پھر ابراہہ جو کہ اس شہر کے امن کو خراب کرنے پہنچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے امن خود نافذ کیا۔ اسی طریقے سے جو بھی شخص مکہ کی حدود میں آتا تھا، اور یہاں سے جو بھی ٹریڈ لے کے جاتا تھا، وہ ایک پرامن ٹریڈ کرتا تھا، کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی بہت عزت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کو بلد امین کا نام اسی لیے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کا امن اس میں اتارا ہوا تھا۔ اس میں صرف اور صرف جو امن خراب کرنے والے وہ تھے، کیا نام ہے، عناصر تھے، وہ کون تھے؟
وہ سرداران مکہ تھے جو کہ مشرکین تھے اور جو لوگوں کا مال غصب کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام تقریباً 4 5 جگہوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ بہترین ساخت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بتا سکتا ہے مجھے؟ بہترین ساخت، جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں، جب اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ بہترین ساخت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہینا، سارا، اور یہ آپ نے نام مینشن نہیں کیا اپنا، زوم یوزر لکھا ہوا آ رہا ہے میرے پاس۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایکسپلین کرے گا؟ ایکسپلین نہ کریں، تھوڑا سا جو بھی یعنی یعنی ہر چیز سے مطلب انسان کو بہترین بنایا، عقل کے معاملے میں، سوچنے سمجھنے فیصلہ ہوں، کرنے کے معاملے میں، شاید ویری یہ گڈ۔ چیز ہو سکتی ہے۔ ہاں بالکل بالکل، ویری گڈ۔ تو یہ ایک بہترین مطلب کیا بولتے ہیں، بہترین ساخت، صاف، یعنی اچھا۔ سب مطلب ہر لحاظ سے ایک دم متوازن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، اس لیے بہترین ساخت بولا ہوگا۔ جی بالکل بالکل، بہت اچھا۔ دیکھیے خلق جو ہوتا ہے نا، خلق جو اپنا ورڈ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا خلق نا، ہم نے انسان کو تخلیق کیا۔ اب آپ تخلیق کا جو لفظ ہے نا، یہ خلق ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کے پورے اندازے کے ساتھ بنانا، یعنی کہ کسی بھی چیز کو، یعنی کہ جب پلاننگ کر رہے ہیں آپ، کچھ بنا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ، ایک تو ہوتی ہے انسان کی پلاننگ، جب ہم کچھ بنانے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بنا رہے ہیں اور وہ پھر ہمیں ڈیورنگ بنانا ہمیں احساس ہو کہ اچھا ہم نے تو اس چیز کو اتنا نہیں لیا، ہم نے اس چیز کی کمی کر دی، ہم نے اس چیز کی زیادتی کر دی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے اور بہت مربوط ہے۔ تو اللہ سبحانہ خلق جو ہے اس میں کسی بھی چیز کو بغیر کسی مادے اور بغیر کسی تقلید کے بنانے کو خلق کہتے ہیں، کہ یعنی کہ کسی کی تقلید میں نہیں بنانا، بلکہ اس کو جب ہم اللہ سے خلق کو جوڑتے ہیں نا، کہ اللہ نے جو کریٹ کیا ہے، ایک تو خلق ہوتا ہے جو انسان وہ بناتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خلق جو اللہ نے بنایا۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خلق ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، تو بغیر کسی اس کو مٹیریل کے، یعنی کہ جو مٹیریل انسان کو بنانے میں لگا وہ بھی اللہ ہی نے کریٹ کیا تھا، کسی چیز سے نہیں بنایا انسان کو۔ تو جو چیز بنائی تھی وہ بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس اینٹ گارا موجود ہے، بجری موجود ہے، تو اس سے ہم گھر بنا لیتے ہیں نا، ہمارے پاس آلریڈی را مٹیریل موجود ہے۔ تو انسان کو بنانے کے لیے جو را مٹیریل اور جو چیزیں چاہیے تھیں وہ بھی اللہ ہی کی کریٹ کی ہوئی تھی، یعنی کہ بالکل اسکریچ سے بنایا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے۔ پھر دوسرا جو ہے کسی کی تقلید میں نہیں بنایا، پہلے سے ایسی کوئی مخلوق نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا انسان کو۔ اور پھر تیسری بات ہے کہ پورے اندازے کے ساتھ بنایا ہے، انسان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں تھی۔ انسان اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا تھا ویسے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا ہمیں اون کرتا ہے کہ جیسا اس نے ہمیں چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے، اور اللہ تعالیٰ یہاں خود بتا رہے ہیں کہ احسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم پہ بنایا ہے۔ اچھا، جیسے شیطان نے بھی کیا کہا تھا؟ شیطان کے جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام تھا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار سے نکال رہے تھے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ ولا آمرنہم فلا یغیرن فلا یغیرن خلق اللہ، کہ میں اس کو کہتا رہوں گا، میں آمرنا کا مطلب میں اس کو امر، میں اس کو حکم دیتا رہوں گا۔ شیطان نے اتنے کانفیڈنس سے کہا تھا کہ وہ بدلے خلق اللہ، اپنا تغیر کرے گا جو اللہ نے اس کو بنایا ہے، جیسا اللہ نے اس کو بنایا۔ اب آج اب دیکھیں کہ انسان کدھر پہنچ چکا ہے، یہ اپنی مرضی کرتے کرتے، کہ میرا جسم، میری مرضی، میری چوائس ہے، میرے رائٹس ہیں، اس میں انسان کس قدر تباہی کے دہانے تک پہنچ گیا ہے کہ انسان انسان ہی نہیں رہا۔ جو مرد ہیں وہ عورت بننا چاہتے ہیں، جو عورتیں ہیں وہ مرد بننا چاہ رہی ہیں، اور اب چلو انسان پہلے تو ایسے ہوتا تھا، اور اب تو لوگ جانور بھی بن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس تمام سرزمین کی، اتنی مقدس سرزمین کی، اتنے مقدس انبیاء کی، کہ انسان کو میں نے بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی ساخت کو ہی خراب، اس سے بڑی کیا تباہی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا ناشکری ہو سکتی ہے انسان کی، کہ انسان اپنی ہی ساخت کو جو ہے وہ بدل دے، یا اس پہ ہی شاکر نہ ہو۔
اور یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ آپ زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، اور آپ جو ہے وہ میں انسان کو بولوں گا۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ انسان جب تغیر کرنا چاہتا ہے، آج کل خواتین ہیں وہ کتنا بوٹاکس اور پتہ نہیں کیا کیا پلاسٹک سرجریز، کچھ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی جنس ہی بدل لیں، کچھ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی حیت ہی بدل لیں، اپنی اسپیشیز ہی بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اچھا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم خلق کا لفظ یوز کرتے ہیں تو ہم یوز کرتے ہیں کہ بغیر کسی را مٹیریل کے ابداع کرنا، یعنی کہ کسی تخلیق کا اعادہ کرنا، یعنی کہ سب سے پہلے ہی کوئی چیز بنانا۔ اور جو اب انسان کے لیے جب خلق کا لفظ آتا ہے تو وہ دو چیزوں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ کہ انسان جب کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ دراصل خلق اگر اس کے لیے یوز ہوگا تو وہ کسی چیز کا اندازہ کرتا ہے کہ وہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اور اس سے وہ کوئی چیز بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ اسکیچ بھی بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ غلط ہے ہیومن اسکیچ بنانا، لیکن اگر اسٹل پورٹریٹ لے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ پینسل موجود ہے، لیڈ موجود ہے جس سے ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انسان کی خلق بس یہیں تک ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو خلق یوز کیا ہے انسان کے لیے تو وہ جھوٹ پہ، کہ وہ تخلقون افکا، اور تم جھوٹ پیدا کرتے ہو، جھوٹ بناتے ہو۔ تو جھوٹ بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے جھوٹ بنایا جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے خلق کا لفظ اگر یوز ہوگا تو ان دو معنوں میں یوز ہوتا ہے قرآن میں، اور خلق کا اگر اللہ کے لیے لفظ ہوگا تو وہ تخلیق اور جو اعادہ کرنا ہے۔ انسان کے لیے اگر خلق یوز ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی انسان پیدا کر رہا ہے اس طریقے سے چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو انسان کی ابتدا کر سکتی ہے بغیر کسی تخلیق کے، اور بغیر کسی مادے کے بھی جو پیدا کر سکتا ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، خلق نہ، اور خلق میں ہی اخلاق بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف دیکھنے ظاہری طور پہ حسن نہیں بخشا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس خلق میں جو ہے نا وہ خلقن، خلقت شکل بھی آ جاتی ہے، اور خلقن، خلقن بھی آ جاتا ہے۔ خلق، خلق کہتے ہیں شکل و صورت کو، جو شکل و صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور خلق جو پیدا کیا، خلق کیا ہوتے ہیں؟ وہ اخلاق، جو انسان کے اندر کے خصائل ہوتے ہیں، جو کہ عادات ہوتی ہیں انسان کی، جو نیک عادات ہوں چاہے جیسے بھی ہو، اس کو بگاڑتا تو انسان ہی ہے، لیکن جو بہترین تخلیق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہترین ساخت بھی دی ہے، بہترین شکل بھی دی ہے، اور پھر تم کو بہترین اخلاق بھی عطا فرمائے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صرف اچھی شکل و صورت کے ساتھ اس دنیا میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ انسان کو صرف اخلاق اچھے دے دیے اور اس کی شکل اتنی کراہیت والی ہے کہ ایک دوسرے سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمپلیٹ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہر چیز بہت مکمل اور بہت ایک ایک پروپورشن کے ساتھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کی قسم کھا کے ہمیں بتایا۔ آپ دیکھیں کہ ڈارونس تھیوری کیا کہتی ہے؟ ڈارونس تھیوری کہتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، اور پھر وہ بندر سے ایوولوشن کے پروسیس کے تھرو انسان بنتے چلے گئے۔ ہم پہلے کیا تھے؟ ہمارے آباء و اجداد وہ تھے منکی، یا پھر وہ جو وہ ہوتے ہیں گوریلا اور وڈائنا، اس طرح کے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایوولوشن کے تھرو میچور ہوتے چلے گئے، اور پھر فائنلی ہم ایک ہیومن فارم میں آ گئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا ہی ایسا کیا ہے، میں نے احسن الخالقین ہوں میں، وہ نا فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا کہ پھر کتنا بابرکت ہے اللہ کے جس نے بہترین پیدا کیا، خالقین، خلق کیا تم لوگوں کو بہترین، اور صرف انسان کو کی شکل و صورت پہ کام نہیں کیا بلکہ انسان کی ذہانت پہ بھی کام کیا، اس کی اخلاق پہ بھی کام کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قلم میں کیا فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ بہت بلند مرتبہ اخلاق پر ہیں۔ اخلاق کے بھی بہترین حصے پہ ہیں۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں، بلکہ اخلاقاً بھی وہ بہترین ہی ہوتے ہیں، شکل و صورت کے علاوہ وہ اپنے خصائل میں بھی بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین خلق کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ زمین پوری ارتھ میں جو بہترین حصے ہیں، یعنی کہ شام، فلسطین اور پھر مکہ، ان کی قسم کھائی ہے، اور ان کی قسم کھا کے بتایا کہ جو میری جتنی بھی کریشن ہے، جتنی بھی میری مخلوق ہے، اس میں سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ اور اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین عادتیں، اطوار اور شکل و صورت
اور عقل اور ہر چیز اور روح، سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح دے کے بھیجا ہے۔ اور کسی بھی، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اپنی مخلوقات بنائی ہیں، کسی کے اندر بھی روح نہیں ہے جس سوائے انسان کے۔ اور پھر کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سوچ اور بلند اخلاقی ایسی عطا نہیں فرمائی، اور پھر واضح بیانی زبان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ دیے، افکار دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی اور مخلوق کو نہیں دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر انبیاء بھیجے ہیں، اور کیوں؟ کیونکہ وی آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ کریشنز، ہم اپنی عقل و ذہانت میں بہترین ہیں، تو خلوق عظیم، ہم اپنے اخلاق میں بہترین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت بھی کیا دی ہے؟ فضیلت بھی کیا کس انسان کو دی ہے؟ جس کے اخلاق بہترین ہے۔ اچھا، اخلاق اس بھی ہوگا، اور پھر خلاق جو ہوتا ہے نا، خلاق انسان کا وہ حصہ ہوتا ہے بہترین جو اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے۔ ہم قرآن میں ہی دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وما لہو فی الآخرتی من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، خلاق نہیں ہے۔ خلاق کیا چیز ہو گئی کہ ان کا اخلاق ہی اتنا گھٹیا انہوں نے گرایا کہ وہ ان کا پھر کوئی حصہ نیک اچھا حصہ کوئی بنا ہی نہیں قیامت کے دن جنت کے لیے۔ جنت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچا جو لوگ اس قسم، اور پھر وہی بات ہے نا، جادو ٹونا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر انسان کی گراوٹ کا ایک حصہ ہے۔ انسان جب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا بہترین بنایا ہے۔ اچھا، احسن جو ہے اس کا احسنی تقویم، لقد خلقنا، ہم نے خلقنا کا تو انڈرسٹینڈ کر لیا، احسنی تقویم، احسنی تقویم کیا چیز ہوتی ہے؟ احسن جو ہے وہ ہر خوشکن اور پسندیدہ چیز کو حسن کہتے ہیں۔ اور حسنہ کیا ہوتی ہیں؟ نیکیاں ہوتی ہیں، اور سیئہ کیا ہوتی ہیں؟ برائیاں ہوتی ہیں۔ تو جو حسنہ ہوتی ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں حسن، ایک تو عقل کے اعتبار سے، دوسرا انسان اپنی خواہش کے اعتبار سے بھی، کہ ایک سلیم الفطرت انسان جس کو پسند کرتا ہے، اور پھر دیکھنے میں بھی بھلی لگے، نگاہ میں بھی بھلی لگے۔ تو یہ جو حسن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چہرے اور اپنے دیکھنے کے اعتبار سے بھی بہترین بنایا ہے، عادتوں کے حساب سے بھی بہترین بنایا ہے، اور پھر انسان کو عقل کے اعتبار سے بھی بہترین بنایا ہے۔ تو جو حسنہ ہے وہ ہر نیکی ہے، ہر اچھائی ہے، اور جو ایسی جو کہ آپ کے لیے اچھا مسرت کا باعث بنے، جو آپ کو خوش کرے۔ اور سیئہ ہر وہ چیز اس کے اگینسٹ ہے جو کہ انسان کو ہر وہ برائی جو کہ انسان کو فیل ہونے میں بھی بری لگے، ہر وہ برائی جو انسان کو اگر پہنچے تو اس کو تکلیف ہو اور جس سے اس کا دل غمگین ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان، اسی سے لفظ احسان ہے جو انعام کرتا ہے۔ اچھا جی، اور کیا نام ہے، تقویم جو ہے اس کا قامہ یقوم، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قامہ یقوم سے ہے، کہ انسان کو سیدھا سیدھا اسٹریٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بالکل بہترین طریقے سے بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اتنی ساری قسم کھا کے اور اتنا سب کچھ ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین بنایا انسان کو، پھر کیا ہوا اگلی آیت میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر انسان کو اللہ نے پھینک دیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب سے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جب انسان کو اتنا نیچے ہی پھیرنا تھا تو اتنا اچھا کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پھیر دیا پھر نیچے جب ہم اتنے اچھے ہو گئے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کھائی، بہترین زمین کے بہترین خطوں کی قسم کھا کے کہا کہ انسان بہترین مخلوق ہے اور اس کو ہر طرح سے بہترین بنایا، تو پھر نیچے کیوں پھیر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں پھیرا نا، میرے خیال میں یہ تو پھر ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنی پستیوں میں گرا لیا کہ ہمارے جو ہے اعمال، ہم نے ہوں اپنے قرآن کو چھوڑ دیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملے ان پہ عمل نہیں کر رہے، تو ہوں اس وجہ سے پھر انسان پستیوں میں جاتا چلا گیا نا۔ اگر ہم بالکل نے اللہ صحیح۔ کی کتاب تھامے رکھا ہوتا، اور اگر ہوں ہم اسی طریقے سے تمام جو ہے وہ احکامات کے اوپر چل رہے ہوتے، تو پھر جو لوگ چل رہے ہیں ان کو اللہ نے نہیں پھیرا، اللہ نے ان کو تو بچا لیا ہے، لیکن جو ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں ان کو ہوں اللہ نے پھیر دیا ہے، بالکل ان صحیح کو ہے تو، پھیر ہی گئے ہیں بالکل۔ بالکل صحیح، تو کوئی مجھے بتائے گا کہ کوئی روح گردانی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اب آپ اس جو پہلی آیت ہے خلقنا الانسان جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہے اس کے حساب سے پھر کیا ہے وہ آیت؟ مطلب اس آیت اسفل سافلین کی ریزن کیا ہے؟ میرے خیال میں تو اسفل سافلین کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔
بیسیکلی. نہیں، قرآن کو تو ہم نے چھوڑا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں، خلقنا میں جو ہم نے احسن اور خلقنا کی جو ہم نے وہ کی ہے، اگر جو انڈرسٹینڈنگ ہم نے لی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ خلق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا خلق عطا فرمائی ہے، انسان کو کیسا خلق کیا ہے، تو اس ہوں. میں اس کی اگر آپ اس سے دیکھیں تو کیا خلق میں ہم نے کیا خرابیاں کی ہیں جو ہم سافلین چلے گئے. اچھا. ہوں. یعنی ہم اس حساب سے اگر دیکھیں تو ایٹ دا اپوز ہم نے اپنے اندر کیا خرابیاں ڈال لی ہیں. جی جی. جیسا اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہمیں بہترین کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن تو ہم اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں نا جا کے. یہ جو ہوں پارلر کے اندر ہم اپنی یہ آئی برو بنواتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں ہم. جو لوگ ہوں جا کے وائٹنگ کے انجیکشن لگوا رہے ہیں، یہ بھی جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسا تو نہیں چھوڑا نا انہوں نے خود کو. اگر بالکل. سمپل خرچے کی بات کی جائے تو لوگ یہ ہوں سب کچھ کروا رہے ہیں جا کے. خواتین ہی زیادہ تر کروا رہی ہیں، مرد تو کم. لیکن خواتین ہی زیادہ تر اپنے چہروں کے ساتھ جو لوگ کھیل رہے ہیں وہ جا کے وہ اللہ کی تخلیق کو ہی تو چھیڑ رہے ہیں جا کے. بالکل صحیح. اور اور جو ذہانت ہے اللہ نے دی ہے ہمیں، اچھی ذہانت دی ہے، اچھی جگہ استعمال ہو سکتی ہے، اس کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں. ویری تو گڈ. وہ بھی ہاں. اللہ کی تخلیق کے ساتھ چھیڑ ہوں، چھاڑ ظاہر ہے، وہ بھی گردانی کر رہے ہیں. یہی اگر بالکل. ہم قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن سے ہم اچھی چیزیں لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن سے غلط چیزیں جمع کرتے ہیں، جو قرآن ہوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال، یعنی وہ آخرت کے فائدے کے لیے نہیں استعمال کرتے، وہ دنیا میں لوگوں کو اس سے بھٹکانے کے لیے ان آیتوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ ویری سب گڈ. سے خطرناک سچویشن ہے اس کی. ویری گڈ. تو وہی اگر ہم پچھلی آیت سے لیں تو کوئی اور کچھ کہنا ایمان چاہے گا؟ اور عمل. جی 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 بولیں. جی. ایمان اور عمل کو انسان چھوڑ دیتا ہے تو اخلاقی برائیاں اور روحانی برائیاں آ جاتی ہے. تو ویری وہ گڈ. ایک چیز ویری ہو گڈ پوائنٹ. سکتی ہاں. ہے. یہ ایک ہوں چیز ہو سکتی ہے انسان اپنا ایمان اور عمل دو بھی چھوڑ دے تو پھر اخلاقی بھی برائی آ جاتی ہے اور روحانی بھی برائی ساتھ میں آ جاتی بالکل بہترین. جی بالکل یہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بظاہر حسن بھی دیا، اور اس بات پہ اب انسان کو شکر کرنا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے جیسا بنایا، ایک تو اپنی ذات میں بھی شکر کرنا ہے، اور پھر اگر آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کچھ بہتر ہیں تو پھر آپ کو اس پہ وہ بھی کرنا ہے کہ آپ کو کسی اور کا مذاق نہیں اڑانا. ٹھیک ہے نا. کوئی ریس اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک توازن بھی رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ہر چیز کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے. آپ کو اپنی جس طرح بیوٹی کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح آپ کو اپنی روح کی نگہداشت بھی کرنی پڑتی ہے. اور روح ہماری کنیکٹڈ ہے ہمارے اعمال کے ساتھ، ہمارے اخلاق کے ساتھ. جب ہم اپنے روح کو فاسد کر دیتے ہیں، جب ہم صرف اور صرف ظاہر پہ لگ جاتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف مٹیریلزم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ہم اپنی روح کو دراصل نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر ساری کی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے اخلاق میں خرابیاں آتی ہیں. اور اخلاق، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا نا کہ میں نے احسن تقویم، اور خلق میں اخلاق بھی آ جاتے ہیں. خلق میں انسان کی صرف ظاہری ساخت نہیں آتی، بلکہ اس کی اندرونی روح بھی آ جاتی ہے، اور روح کے ساتھ ساتھ انسان کی اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں. تو جب انسان اللہ احسن تقویم پہ، جو کہ پیدا ہوا ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوا، ہر بچہ بہترین اپنی اس پہ اسٹیٹ پہ پیدا ہوا ہے، لیکن جب انسان ان سب چیزوں کی نشو و نما نہیں کرتا، اور یہ جو نشو و نما کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو معاشرے کی گندگیوں سے بچاتا ہے، اپنی روح کو اور اپنے جسم کو، تو اور اپنے اخلاقیات کو بھی. کہ ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، ہمیں پتہ ہے کسی کے خلاف ہمیں نہیں وہ کرنا چاہیے، کینہ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں کینہ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہیں دینا چاہیے، اپنے ہاتھ پاؤں سے ایذا نہیں دینا چاہیے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. جب یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہے، اس کے باوجود جب انسان ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہا ہے کہ ثم رددناہ. کیوں؟ کیونکہ نفس کو، انسان کو بلندی بھی اللہ ہی کی ذات نے دی ہے. پھر یہ گناہوں کے ذریعے پستی بھی اللہ ہی ہمیں دیتے. کہتے ہیں نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت دونوں اللہ کے اختیار میں، لیکن اس کا کسب، اس کو کمانا کیسا ہے، یہ انسان کے اختیار میں. ہمیں اللہ سے عزت چاہیے تو ہمیں پھر وہ ان اعمالوں کے تھرو اللہ تک پہنچنا ہوگا. وہ پھر اللہ عزت دے گا جب ہم اپنی احسن تقویم کو انٹیکٹ رکھیں گے، جب ہم اس احسن تقویم پہ قائم رہیں گے.
لیکن پر اللہ ہی کی ذات ہوگی جو ہمیں پستیوں میں ڈالے گی، لیکن کیسے؟ ہمارے اعمال کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا فضل تو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا نا اپنے اعمال کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، کوششوں اور محنتوں کے ذریعے۔ جب ہماری محنت اور کوشش غلط ڈائریکشن میں چلی جائے گی تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو لوٹا دے گا اسفل سافلین۔ اسفل سافلین جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ سفل، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سفل۔ رددنا کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، اس کا روٹ ورڈ ہے رو دال دال، لوٹنا، کہیں پہ بھی واپس پلٹنا۔ اور کیا نام ہے، اچھا چاہے وہ اس شے کی لوٹائے اس کی حالت میں، یعنی کہ جو اس کی حالت ہے اس سے پھیرا جائے، یا پھر اس کو جو ہے وہ اس سے بدتر حالت میں پھیرا جائے، دونوں طرح سے رددنا ہوگا۔ اور سفلا کہتے ہیں سین فالام، سفل کہتے ہیں کہ بہت ہی حقیر اور پست، جیسے کہتے ہیں نا سفلی، سفلی خواہشات، تو وہ سفلی کیا ہوتی ہیں خواہشات؟ حقیر اور پست خواہشات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلندی عطا فرمائی ہے، روحانیت کی بلندی، اس کو نبوت عطا کی ہے۔ ہم انسانوں میں سے ہی نبی آئے اور کسی مخلوق میں سے نبی نہیں آئے، اور ہم انسانوں ہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین کیوں بہترین انبیاء دیے ہمیں؟ ہمیں انبیاء دیے کیوں گئے؟ کیونکہ ہمارا انٹلیکچوئل انٹلیکٹ جو ہے وہ اس چیز کو ڈیزائر کرتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بہترین مخلوق کے لیے بہترین ہدایت دی گئی، اور بہترین کام کے لیے اس کو چنا گیا کہ وہ دنیا میں امن نافذ کرے، عدل نافذ کرے، دنیا میں اللہ کی الوہیت کو نافذ کرے۔ لیکن جب یہ مقصد ہماری زندگی کا نہیں رہتا، ہماری زندگی کا مقصد صرف اس دنیا ہی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، تو پھر انسان خود بخود اپنے آپ کو دراصل اسفل سافلین، یعنی کہ پستی جو ہے وہ اپنے لیے پسند کر لیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں دیکھیں جب کیا نام ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا نام ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ من و سلوہ دے رہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں تو بھائی پیاز چاہیے، ہمیں تو عدس چاہیے، بصل چاہیے، ہمیں تو دالیں چاہیے، اور ہمیں تو، ہم اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی فکر سے آزاد کر کے یہ کہا تھا کہ تم دین پھیلاؤ، تم اللہ کے اس ظلم کو ختم کرو، تم جنگیں لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیاں دے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ نہیں نہیں بھائی نہیں، ہمیں یہ سارے کام نہیں کرنے، ہمیں کیا، ہمیں تو کھانا کھانا ہے، عدس چاہیے، بصل چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ منو سلوہ۔ اور جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اترو مصر میں اور تم کھاؤ پیو یہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور مسکنت ڈال دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے سفل چیز کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلند مقام دینا چاہ رہا تھا کہ تمہیں دنیا کی لیڈرشپ دی گئی ہے، اس چیز کو آپ نے رد کر دیا اور اپنے زندگی کا مقصد آپ نے کیا بنا لیا کہ بس ہم کھانے پینے میں لگائیں۔ یہی حال ہم اس وقت مسلم امہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بلند مقصد دیا ہے، ہمیں تو بہترین امت کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمیں دیکھ کے اب کوئی یہی نہیں سمجھے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری حرکتیں دیکھ کے لوگ قرآن کے قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ صرف ہمارے کیونکہ اخلاقیات اتنے خراب ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مسخ کر لیا ہے۔ اب مسلمان اگر خود ہی جو ہے وہ نان مسلمس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، چاہے شادیاں ہوں، چاہے کیا نام ہے کوئی خوشی کا موقع ہو، چاہے کوئی غم کا موقع ہو، چاہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، چاہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم وی آر جسٹ فالوئنگ دیم، کہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں۔ تو جب ہم نے اپنا یہ احسن تقویم جو ہمیں بنایا گیا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جو ہے وہ دیا، نائب بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنایا تھا، نبیوں کے پیچھے چلنے والا بنایا تھا، ان کی جو ہے وہ ہمیں سنتیں دی گئیں کہ ہم اس پر چلیں، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے خواہشات، اپنے مفادات اور اپنی جو ہے وہ پرائیورٹیز کو اوپر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انسانیت کس دہانے پہ پہنچ چکی ہے کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ویسے بھی جب انسان جنگیں لڑتا تھا پہلے زمانے میں بھی، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جانوروں سے بدتر حرکتیں کرتے تھے انسان۔ کہتے ہیں نا کہ جو جانور ہوتا ہے، درندہ بھی جو ہوتا ہے، وہ اپنی صرف بھوک کے وقت کسی کو شکار کرتا ہے، لیکن انسان ایسے ہیں کہ وہ پوری پوری بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ انسانوں نے ہی موت کے ایسے ایسے طریقے بنائے ہیں کہ کوئی کہ انسانیت خود کانپ جائے،
انسانوں نے ظلم یتیموں پہ اور کمزوروں پہ وہ ظلم کیے ہیں کہ انسانیت کانپ جائے، کہ انسان سوچتا ہے کہ انسان، آپ کو پتہ ہے نا یہ جملہ مشہور ہے کہ سب سے بڑا درندہ انسان ہے، سب سے بڑا حیوان انسان ہے، سب سے خطرناک درندے کا جو نام ہے وہ انسان ہے۔ تو یہ اسفل سافلین میں انسان نے جو اپنی اخلاقیات چھوڑ دی، اپنی اخلاقی قدریں اور اپنی پہچان چھوڑ دی جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، تو پھر کیا ہو گیا، وہ پھر اخلاق کی بلند ترین سطح سے نیچے گر کے اسفل سافلین میں شامل ہو گیا۔ اب کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس چیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ورنہ ہر آنے والا دن جب ہم اپنے آپ کو، اپنے مقاصد کو بلند نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہے، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، سوائے کہ ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں جو سورہ عصر کی جیسے تھی نا کہ سب کے سب انسان خسارے میں ہیں، تو یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان اسفل سافلین کی طرف جا رہا ہے۔ یا تو اب وہی بات نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی، جب دنیا کی زندگی ایسا ہے کہ یا تو آپ اوپر چڑھ رہے ہیں یا آپ نیچے اتر رہے ہیں، تو جب انسان چڑھتا ہے تو بہت محنت لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب گرنا ہوتا ہے نا تو وہ بہت لمحوں میں نیچے آ جاتا ہے۔ تو انسان کی کیفیت بالکل ایسی ہی ہے، اب ساری انسانیت جو ہے وہ سمجھ لیں اسفل سافلین کی کھائی میں گر رہی ہے۔ لیکن کون سے لوگ محفوظ ہو گئے؟ جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جنہوں نے آخرت پر ایمان لیا، جنہوں نے سوچ لیا، جنہوں نے سمجھ لیا کہ بھائی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، ایک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بلا وجہ پیدا نہیں کیا، اس نے ہماری کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں اور پھر ان سب کا حساب ہوگا۔ تو جو لوگ اس چیز کو اپنے اندر سیٹل کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ جب انسان کا ایمان خالص ہو جائے گا اور ایمان بچ جائے گا، اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو اس کے دل میں یقین کی حد تک بڑھ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر عمل صالحات کرنے پہ مجبور ہوگا۔ عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ فعل جو سوچ سمجھ کے کیا جائے، جو پلاننگ کے تحت کیا جائے، وہ عمل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایکشن وہ ہوتا ہے جو پلانڈ ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ ہاں میں اب، جیسے ایکشن کیا ہوگا کہ جیسے فرض کریں کہ آپ کو پتا ہے کل آپ کے بچوں کے اسکول میں پیرنٹس اینڈ ٹیچر میٹنگ ہے، تو اب آپ کیا کریں گی؟ آپ صبح اٹھ کے آپ کو پتا ہے آپ کو جانا ہے، ٹھیک ہے، یو ہیو اے ٹائم پیریڈ کہ آپ کو یہ ٹائم سلاٹ دیا گیا ہے، تو یو ول پلان فار دیٹ بفور ہینڈ۔ آپ ایک دن پہلے کھانا بنائیں گے، اگلے دن آپ بچوں کو اسکول بھیجیں گے، اپنے سارے کام جلدی جلدی کریں گے، اور پھر آپ جا کے وہ جب میٹنگ اٹینڈ کریں گے، دیٹ از یور ایکشن، ٹھیک ہے، وہ ایک آپ کا پورا عمل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا جسم، ذہن، سوچ اور آپ کی پلاننگ سب کچھ شامل تھی، ٹھیک ہے۔ تو عمل صالح جو ہوتا ہے نا وہ بھی یہی ہوتا ہے، عمل یہ ہے۔ صالح کیا ہے؟ صالح جو ہے وہ اس کی ضد ہے، فساد کی جو وہ ہے ضد ہے وہ صلاح۔ صلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو صحیح طور پہ کرنا۔ صلاح کسی کام کو، کسی بھی کام کی سالمیت کے سالمیت ان سینس کے ایک منٹ، سالمیت یعنی کہ کوئی بھی کام فساد سے پاک ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا عمل جو پراپر ہو، جو بالکل صحیح ہو، جس کے کنسیکوینسز بھی اچھے ہوں۔ اور عمل صالح قرآن اور رسول، قرآن کی اصطلاح میں عمل صالح وہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہمیں سکھا چکے ہیں، یا وہ کو ہمیں بتا چکے ہیں یا کر کے دکھا چکے ہیں، وہ ہمارا عمل صالح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عمل صالح جو لوگ کریں گے ایمان کے بعد، صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو اس سے بچ بھی جائیں گے اسفل سافلین میں جانے سے، اور پھر ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے اجر ہے۔ ان کے لیے اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر وہ ہوتا ہے جو انسان ڈیزرو کرتا ہے۔ اجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز، جزائے عمل جو انسان ڈیزرو کرتا ہے۔ اب وہ جزائے عمل جو ہوتی ہے نا، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بری بھی ہوتی ہے۔ تو واٹ ایور یو ہیو ڈن اکارڈنگ ٹو دیٹ، آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کو کہتے ہیں جزا۔ اور غیر ممنون، غیر ممنون جو ہے اس کے میننگ بڑے پیارے ہیں۔ ممنون جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، میم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ من جو ہوتا ہے نا وہ احسان ہوتا ہے،
عربک میں جو لفظ من ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہے احسان، اور اور احسان بھی ایسا جو کہ بہت پرٹیکولرلی اندازے کے مطابق ہو، ہر وہ چیز جو کہ ایک اندازے کے مطابق ہو وہ ممنون کہلاتی ہے۔ اور من جو ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا ایک من ہے، من کتنا بھاری ہوتا ہے، 40 کلو ہوتا ہے اس کے اندر، تو عربک میں بھی جو من ایک ویٹڈ بہت بھاری چیز کو من کہا جاتا ہے۔ اور من اسپیشلی احسان کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی پہ کوئی بہت بھاری احسان کر دے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اتنا انہوں نے احسان کر دیا کہ ہم ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بہت بھاری احسان کو من کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کیا فرمایا اچھا، جو من نہ ہوتا ہے بھاری احسان، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، کہ یا تو وہ آپ بالفعل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ مومنوں پہ بڑا احسان کیسے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ایک تو قرآن دے کے، نبی دے کے، ہدایت دے کے، اور پھر اس عمل کی جزا بھی بتا دی کہ تمہارا جو نیک عمل ہے، جو تم لوگ نیک لوگ ہو، ایسا نہیں ہے کہ جو تم لوگ کر رہے ہو اپنی فطرت کے مطابق وہ کوئی ضائع ہونے والی چیز ہے، بلکہ اس کا تمہیں پورا پورا جزا ملے گی۔ تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے، انبیاء کا آنا اور قرآن ہدایت کا آنا ان نیک لوگوں کے لیے بڑا احسان ہوتا ہے، جو جن کی طبیعت ویسے ہی برائی کی طرف مائل نہیں ہوتی، جو برائی کو برائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس سے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے، پھر اس کا ریوارڈ بھی ہے، اور کوئی ہے جو ان کو سراہتا ہے، کوئی ہے جو ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، کوئی ہے جو انہیں عزت بھی دے گا۔ تو ایک تو ہوتا ہے من بالفعل، اور ایک ہوتا ہے من بالاحسان بالقول۔ من بالقول کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ احسان جتلانا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس کا احسان جتلانا خراب ہی ہوتا خراب ہوتا ہے، صحیح ہے، اور ویسے تو رائج یہی ہے، لیکن اس میں کوئی پازیٹیو چیز بھی ہوتی ہے؟ ہے۔ ٹھیک ہے، ویٹ، بولا پازیٹیو چیز Positive؟ یہ اللہ کی طرف سے، مطلب اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ کریں گے، نہیں 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 پازیٹیو چیز۔ دیکھیں کیا نام ہے نا، جب انسان کسی انسان کو جتلاتا ہے تو وہ بری چیز ہے۔ احسان کا جتلانا ہے کہ آپ نے احسان کیا اور آپ پھر اس کو جتلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو احسان جتلانا کہلایا تو وہ جتلانا ہی جائے گا، لیکن بعض دفعہ کسی ناشکرے کو جب یاد دلائے جاتے ہیں احسانات، تو وہ اس ناشکرے کے لیے فائدہ مند ہے کہ آپ اس کو وہ احسان یاد دلا رہے ہیں، تاکہ وہ یاد کرے کہ بھائی میں اس لائق نہیں تھا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کوئی چیز ریئلائز کرواتے ہیں تو وہ ریئلائز کرتا ہے، isn't it؟ قرآن میں جگہ جگہ انسان کو ناشکرا کہا گیا، یا دیکھیں والعادیات ضبحا میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کا بتایا کہ دیکھو وہ کس قدر اپنے مالک کا فرما بردار ہے، اور ایک انسان ہے کہ جو بڑا ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھا، اگر ہم یہ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا، اپنا جتایا ہے نا کہ بھی میں نے تمہیں بہترین مخلوق بنایا، میں نے تمہیں جو ہے وہ یہ چیزیں میں نے پرووائڈ کی ہیں، مگر تم ناشکری کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ناشکرا شخص ہے، جو کفر پہ آ گیا ہے، اس کو احسان جتلانا غلط نہیں ہوگا، اس کو جتلانا اس لیے غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس کو ریئلائز کروانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہمیں ریئلائز کروایا ہے نا، تو جب ہم بعض دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہا ہے کہ انسان ناشکر ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ناشکری نہ کریں، ہمیں بار بار خیال آتا ہے کہ نہیں نہیں کہیں یہ ناشکری نہ ہو جائے۔ ہم اپنی اپنی رو میں بعض دفعہ بول دیتے ہیں، ہم اپنے گواہ، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ تو جب انسان کسی انسان کو اپنی جو اس نے اس کا نیکی کی ہے اس کو جتا کے اور اس کا کوئی فائدہ لینا چاہ رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ احسان جتانا غلط ہے، کہ آپ احسان اس نیت سے کر رہے ہیں۔ ولا تمنن تستکثر، وہ سورہ مدثر میں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اللہ کے نبی کو کہ ولا تمنن تستکثر، تم اس نیت سے احسان مت کرو کہ تم زیادہ طلب کرو اس سے۔ اب بات پھر نیت کی ہو جاتی ہے، بات پھر یہی آ جاتی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ترازو میں تولے جائیں گے اعمال، اسی لیے تولے جائیں گے کہ اس میں نیتوں کا بھی پتہ چل جائے گا نا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ نیک اعمال بھی بالکل ہلکے ہو جائیں گے اگر نیت خراب ہوگی تو اگر آپ نے کسی پہ احسان کیا، میں نے تو دیکھا کہ بھائی وہ تو سامنے جو بندہ ہے وہ کتنا احسان کرنے والا ہے، لیکن اب اس میں اس کی نیت کیا ہے احسان کرنے کی؟ تمنن ہے، تستکثر، کہ وہ اس سے
اس سے زیادہ لے لے تو یہ کیا ہے، پھر وہ اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر بندہ بہت زیادہ ہی ناشکرا ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم تھوڑا سا تو رحم کرو میرے ساتھ برا کرنے میں نے تو تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہمیشہ۔ تو اس سے تو یہ جو ہے آپ احسان تو جتلا رہے ہیں مگر آپ کی نیت خراب نہیں ہے، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسے مت کرو۔ ہم اپنی اولادوں سے کو کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے تمہارے بہت احسانات ہیں، ایسے مت کرو۔ تو کیا ہوتا ہے، احسان جتلانا تو ہوتا ہے لیکن یہ کیا ہے، اس کو ہوش دلانے کے لیے، اس کو بیک بیک ٹو دا ٹریک کرنے کے لیے کہ بھائی اب واپس آؤ اپنے ٹریک پہ، ادھر ادھر مت جاؤ۔ جس طرح اللہ نے انسان کو بار بار پورے قرآن میں بتایا ہے کہ تم ناشکری نہ کرو، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ فوراً ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے، جب کوئی نیکی آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، حسنہ ہوتی ہے تو بہت بہت خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بتانا بھی ضروری ہے، تو احسان جتلانا ہمیشہ غلط نہیں ہوتا۔ اچھا، اجر غیر ممنون، اس کا مطلب ہو جائے گا کہ بہترین، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر دیں گے جو بہت بھاری ہوگا، جو بہت زبردست ہوگا، جو بہت غیر ممنون، جو لامحدود، بغیر حساب، لا تعداد ہوگا۔ ٹھیک ہے، غیر ممنون جو ہم استعمال جب قرآن میں استعمال ہوا ہے تو اس کی میننگ ہے لا تعداد، بے انتہا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے۔ تو جو بھی نیک لوگ ہیں جو ایمان کے بعد عمل الصالحات، جو بہت پلاننگ سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے ایک ایک عمل کو بہت پلان کر کے کرتے ہیں، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو بہت پراپر نماز پڑھتے ہیں، پراپر وضو کرتے ہیں کہ ہماری نماز اچھی ہو، جو وہ دیتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے پاکیزہ مالوں کی زکوٰۃ، حلال کما کے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کو پاکیزہ مال پسند ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کو بالکل قرآن اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، زکوٰۃ، نماز، روزہ، ان کی ساری عبادتیں بہت پلانڈ ہوتی ہیں، ان پلانڈ نہیں ہے کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا، نہیں، بہت پلانڈ سوچے سمجھے ہم کے اعمال ہوتے ہیں جو کہ اللہ ہی کو ہی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ ڈائریکشن بھی ٹھیک ہوتی ہے، اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ان اعمال کو کرنے کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ عمل صالح ایسا ہی نہیں ہو جاتا۔ عمل صالح کو آپ کی مثال عمل صالح کی ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ کوئی صالح بیج، صحیح بیج کو جب آپ ڈالیں گے زمین کے اندر اور صحیح زمین میں ڈالیں گے، پھر اس کو پراپر کیئر کریں گے تبھی وہ ایک پودا نکل پائے گا، اور پھر اس پودے کی کیئر کریں گے تو وہ درخت بنے گا، اور پھر جب اس درخت کی آپ کیئر کریں گے تو پھر اس میں پھل آئیں گے اور وہ پھل پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو عمل صالح ہیں وہ رینڈم عمل نہیں ہوتے بلکہ بہت پلانڈ عمل ہوتے ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون ہے جو جزا سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ مطلب اب ان ساری باتوں کا مفہوم کیا ہے، ان ساری باتوں کا جسٹ کیا ہے کہ بھائی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کون سا انسان ہے جو کہ جھٹلا سکتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور انسان کے اعمالوں کو نہیں تولا جائے گا۔ انسان، اب آپ سوچیں نا، عمل صالح صحابہ کرام کو سمجھ میں آ جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے تھے، ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ جب کوئی شخص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قسم کھا لی، جب وہ رب قسم کھا رہا ہے اور وہ بہترین لوگوں کی قسم کھا رہا ہے، پھر وہ بہترین لوگوں کی قسم کھانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سافلین میں ڈال دیتا ہے، تو آپ یہ سوچیں نا کہ جب ایک بہترین لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح سے بچا لیا، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسفل سافلین میں گرا دیا، تو اب دو لوگوں کو ایک ساتھ تو جج نہیں کیا جا سکتا نا، دو لوگوں کا انجام ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، اور جب دو لوگوں کا انجام ہمیں دنیا میں بھی الگ نظر آتا ہے تو قیامت جب آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از ڈے آف ججمنٹ، ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا جہاں پہ کچھ لوگ فائدے میں ہوں گے اور کچھ لوگ نقصان میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں دنیا میں بھی یہ دو عمل مختلف نظر آتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں ایک نیک شخص اور اس کے نیک زندگی کی چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، اس کی زندگی کا سکون نظر آتا ہے، ہمیں اس کے اچھے بچے نظر آتے ہیں، اس کی نیک نسل نظر آتی ہے، اور پھر ایک برے شخص کے جو ہے وہ اس کے اسفل سافلین والے سفلی اعمال نظر آتے ہیں، تو وہ سب برابر تو نہیں ہو سکتا نا، جس نے اپنے آپ کو عمل سے پاک کر دیا، نیک عمل سے پاک کر لیا، اور جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جب یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد بالدین کون جھٹلا سکتا ہے، پھر کون بیوقوف ہے جو کہے گا کہ قیامت نہیں آئے گی، یا کون بیوقوف ہوگا کہ جس کا قیامت کا کانسیپٹ ویک ہوگا۔ پھر انسان کس طریقے سے
یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں کرتا پھروں، کچھ نہیں ہونے والا؟ کیونکہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی کے دور میں بھی، اور آج کے دور میں بھی کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی تم ایسا کرو، تمہارا میں نے یہاں حق مارا ہے نا، مکہ میں جو وہ تھے ان کے جو سرداران تھے، جب وہ کسی کو بلی کرتے تھے اور کسی کا حق مارتے تھے تو کہتے تھے تم تو ایسا کرنا اللہ کے پاس لے لینا، میں وہاں بھی بہت امیر ہوں گا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ یہ جو پیسہ میں نے تمہارا کھا لیا ہے نا، تو بس ٹھیک ہے، تم مجھے قیامت کے دن لے لینا مجھ سے، تم تو کہتے ہو نا قیامت آئے گی تو لے لینا، میں وہاں بھی بہت امیر ہوں گا۔ مطلب اتنی بڑی بڑی باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے پھر جو قیامت کے دن کو کیا نام ہے جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جواب دیتے تھے جب یہ قرآن کی یہ والی آیت آتی تھی کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہوں میں سے ہوں، یا پھر سبحانک فبلا، کہ تو پاک ہے اللہ، بے شک تو تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ دیکھیں، سورہ قلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے؟ کیا جو مسلم ہو کے اللہ کے پاس آیا ہم اس کو مجرم والا اس کا حال کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم کرتے ہو تم؟ اسی طریقے سے دوسری سورہ میں ہے کہ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کیا برائیاں کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ وہ کریں گے جو ہم ایمان لانے والوں کے ساتھ کرتے ہیں یا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ سواء، کیا یہ برابر ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کیا موت، زندگی اور موت برابر ہے؟ کیا تمہاری نظر میں ان دونوں چیزوں کو تم ایکول قرار دو گے؟ کیا تم برے اور اچھے کو ایک کر دو گے؟ تو تم پھر اللہ پہ کیسے یہ گمان کرتے ہو کہ جو تم حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہو وہ تم لوگ بالکل ان لوگوں جیسے ہو جاؤ گے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، یہ آیت بڑی پیاری ہے، اور کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ کیا تم کیا اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹیمیٹ کرتے ہو؟ کیا اللہ کے نزدیک تمہارے نزدیک اللہ کی کیا کیا ہے وہ حیثیت؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جب بھی آپ نماز میں پڑھیں یا کہیں سنیں تو ضرور بولا کریں سبحانک و بلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور بے شک تو ہے حاکموں سے بڑھ کر حاکم۔ یا پھر آپ یہ بھی کہا کریں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں جو ہوں وہ اس پر گواہ ہوں اور اس پر میں شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ Any question, anything to discuss؟ کچھ بھی question ہے؟